ہمارا ملک بھی لامذہب ملک ہے، یہاں سب کو برابر حقوق ملنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ انسان اور حیوان ایک چیز ہے. جو حقوق پاکستان کے باشندوں کے ہیں وہ پاکستان میں کتوں اور گدوں کے بھی ہیں. جیسے یہ فضول لایانی اور ملعون بات ہے. اس طرح اللہ کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ایک جیسے کیسا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ماننے والے مطیعین فرمان بردار، انعمت علیہم، ان پر انعام ہوا ہے، اور اللہ کے نہ ماننے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر غضب بھی ہوا ہے اور وہ راہ راست سے بھی دور ہو چکے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت کی گئی ہے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے بندر، خنزیر اور قسم قسم کے گندے پجاری بنائے گئے ہیں. شاید اس کا مطلب ان کج فہموں کا اور کم فہموں کا یہ ہو کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل، ایک صحیح بات کو غلط انداز میں پیش کی جا رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین کے آخر بھی ہے اور کامل و مکمل اور متمم بھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حقوق کی حفاظت، اشاعت اور حقوق کی ادائیگی جس طرح پیغمبرانہ منصب ہے، کائنات میں اس کی نظیر اور عشر عشیر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے، پھلے پھولے، وہ جاہلی ماحول اور زمانہ کہلاتا تھا. کعبہ جیسے محترم خدا کا گھر، اللہ کے جلوے اور نور الوہیت کا مظہر، وہاں وہ 360 بت رکھ چکے تھے، اور وہاں طواف کرنے کے لیے وہ کپڑے اتار کے گھر رکھ لیتے تھے اور ننگے ہو کر کے وہاں ان کا طواف کیا ہوتا تھا. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یہ ان کا کام تھا. اس سے زیادہ تو وہ عبادت جانتے نہیں تھے. غیرت کے نام پر اس قدر افتادہ ہو گئے تھے، غیرت کے نام پر اپنی اولاد کے دشمن ہو گئے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ایک زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس جرم میں اپنے باپ نے زمین میں گاڑا ہے، کیا کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں، معصوم بچی کا کیا جرم ہوگا؟ کتنے لوگ اس میں پیٹے جائیں گے اور ذلیل کیے جائیں گے.